بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول رہا ہے اور یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی سرزمین رہی ہے۔ یہ مقدس زمین جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے، الذی بارکنا حولہ، مسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ مسجد اقصی اس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے۔ جب اس کے ارد گرد اتنی برکت ہے تو خود اس کے اندر کتنی برکت ہوگی۔ اور ایک حدیث میں فرمایا لا تشد الرحال الا لثلاث، کہ کسی جگہ کے لیے، کسی مسجد کے لیے سفر نہیں کیا جا سکتا مگر 3 مسجدوں کے لیے، ایک مسجد حرام، ایک مسجد نبوی، ایک مسجد اقصی، اس کے لیے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ جو کوئی مسجد حرام میں نماز پڑھے 1,00,000 نمازوں کا ثواب، اور مسجد نبوی اور بیت المقدس میں نماز پڑھے 1,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زمین پر سب سے پہلے بیت اللہ بنا، کعبہ بنا، اس کے بعد دوسری مسجد جو اس زمین پر بنی وہ مسجد اقصی ہے، بیت المقدس ہے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، کعبے کے بننے اور مسجد اقصی کے بننے کے درمیان کتنے عرصے کا فاصلہ ہے؟ تو کہا کہ 500 سال کا عرصہ ہے، یہ اتنی مقدس زمین ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال کا وقت جب قریب آیا تو بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ ملک الموت آئے اور آ کر کہا کہ تمہارے موت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں واقعہ تفصیلی ہے، ایک زور سے تھپڑ مارا اور وہ ان کی آنکھ نکل آئی، تو اللہ تعالیٰ کے پاس گئے کہ اللہ اپنے کس بندے کے پاس بھیج دیا، یہ تو مرنا ہی نہیں چاہتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ موسیٰ علیہ السلام سے کہو کہ وہ ایک بیل کے اوپر ہاتھ رکھے کہ اس کے نیچے جتنے بال ہیں اتنی عمر انہیں دے دی جائے گی۔ وہ آیا اور آ کر کہا کہ اتنی عمر آپ کو ملے گی۔ اس کے بعد کہا اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا کہ اس کے بعد بھی موت۔ تو کہا ہاں مجھے ایسی زمین پر میں مرنا چاہتا ہوں جو بیت المقدس کے قریب ہے، کہ مجھے بیت المقدس سے اتنے قریب پر دفنایا جائے کہ جہاں سے بیت المقدس سے ایک پتھر پھینکے تو وہ جا کر گرے۔ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں وہاں پر ہوتا تو تم کو دکھا دیتا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں پر ہے۔ تو بہت سارے فضائل ہیں، اور اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا ایک جماعت حق پر ہوگی اور وہ ہمیشہ قیامت تک وہ حق پر رہے گی اور حق کے لیے لڑتے رہے گی۔ تو فرمایا یا رسول اللہ وہ کون سی جماعت ہوگی؟ تو کہا کہ بیت المقدس کے ارد گرد رہنے والی جماعت۔ آج صہیونی اور یہودی جن کو ہٹلر نے ختم کرنے کی پوری کوشش کی، ان میں چند یہودی بچ گئے، اور جن کو ساری دنیا نے پناہ نہیں دی تو انہوں نے اپنے جہاز میں ایک اشتہار لگا کر کے ساری دنیا نے ہم نے دھتکار دیا، ہمیں جگہ دیں، تو اس وقت نے فلسطینیوں نے انہیں رحم کرم کر کے جگہ دی، تو اس کا خمیازہ آج انہیں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مظلومین کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، ظالموں کا اللہ خاتمہ فرمائے، کہ جتنے شہید ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے، سب کی مغفرت فرمائے۔